السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناز فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ پچھلے لیکچرز میں ہم سمجھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دین کیا ہے، اور حدیث جبرائیل سے ہم وہ سمجھے تھے، اور حدیث جبرائیل سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ دین کیا ہے، مطلب اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ کی مرضی تین ہے۔ حدیث جبرائیل سے جو ثابت ہوا ہے وہ ہے اسلام، ایمان، احسان۔ تو اس میں ہم کیا سمجھے تھے؟ اسلام کے معنی کیا سمجھے تھے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف کر دینا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، وہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ مطلب جو اسلام میں آگے وہ مسلمان ہو گیا، جو ایمان میں آگے وہ مومن ہو گیا۔ اب ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی جو ہے جانتا پن حاصل کرنا۔ اب جس کو اپنے آپ کو سپرد کرے، مطلب جس کے طرف اپنا رخ کرے، اب اس کو جاننے کی کوشش کرتا بندہ، اب اس کا علم حاصل کرتا، اس کی پہچان حاصل کرتا، اس کے جو ہے جانتا پن حاصل کرتا۔ مطلب جس کو دیا ہے اس کو وہ ہے کیسا، وہ کیسا مالک ہے، وہ اللہ، اب اپنے کو اللہ کے سپرد ہو گئے، اللہ کے حوالے ہو گئے، تو اپن اللہ کیسا مالک ہے وہ اپن غور و فکر میں رہنا، اللہ کیسی ہمارے حاجتوں کو پوری کر رہا ہے وہ غور و فکر میں کرنا، اس میں ہم غور و فکر میں رہیں گے، علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فضل ہوگا، جب جا کے ہم کو جو ہے ایمان کی دولت سے ہم مالا مال ہوں گے، جب ہم جا کے مومن بنیں گے۔ تو جو ہے آج ہم جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 14، ترجمہ: یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں۔ اے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہ تم اسلام لائے ہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کا فرق بتا رہے ہیں یہاں پر۔ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ اے حبیب، آپ جو دیہاتی لوگ آپ کے پاس آئے ہیں ان سے کہہ دیجئے، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، مگر ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ان کے دلوں میں جو ہے، ان کے اندر جو ہے، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ یوں کہیے کہ جو ہے آپ ایمان تو داخل نہیں ہوا، مگر آپ نے جو لایا ہے وہ اسلام لے آئے ہیں، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، بول اللہ تعالیٰ۔ تو اسلام اور ایمان کا فرق بتا دیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ، مسلمان اور مومن کا فرق بتا دیا یہاں پر اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پہلے اوپر کی آیت میں جو ہے اسلام اور ایمان کا فرق بتا دیے کہ جو ہے ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ ہم جو ہے اسلام کو ہی ایمان سمجھ رہے ہیں، اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر دیا اس چیز کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ اگر کوئی عمل کریں گے تب جو ہے اللہ تعالیٰ اور فرما برداری کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، تب جا کے ہمارے اعمال اللہ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبول ہوئیں گے۔ تو اب اس کی ایک مثال، اب ایک بچہ ہے، اس کو جو ہے ہم اسکول میں ایڈمیشن کرا دیے اسکول میں،
جو ہے ایڈمیشن جب ہو گیا اس کے بعد ان لوگ جو بھی ایک فارم رہتا ہم لوگ اس کو فل کر کے دے دیتے, وہ ایڈمیشن ہو جاتا. اور اس کے بعد کیا ہوتا, پھر اسکول والے گائیڈ لائنس دیتے, مطلب اسٹرکچر بتاتے اپنے کو کہ اتنے دن سے اتنے دن آنا ہے, اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم آنا ہے, اور یہ ڈے سے آپ کے چھٹی رہے گی. وہ چیز ہم کو بتا دیتے. پھر اس کے بعد خالی ہو جاتا, اس کے بعد خالی اسکول کو جانا, وہ ٹائم ختم کر کے آ جاتے. نہیں جاتے نا اسکول میں جب داخل ہوتے تو اب, اور جو ہے اس کے بعد جب اس کے علم حاصل کرتے وہاں جا کے اسکول میں جو بھی ایجوکیشن ہے, 1st ہے 10th ہے جو بھی ہے, اسکول میں جاتے علم حاصل کرتے, ایجوکیشن لیتے, وہاں سے لینے کے بعد ایک کوالیفیکیشن ملتی ہے اپنے کو. تو یہاں پر جو ہے اسی کو ایگزامپل کو رکھتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ جو ہے جب ہم اسلام میں جب داخل ہوئے, جیسا ہم پیدا ہوئے, اللہ کے فضل ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو کافر گھر میں پیدا نہیں کرا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایک مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا. تو جو ہے ہم بائی ڈیفالٹ ہم کو کوئی ایڈمیشن لینا نہیں پڑا. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو جو ہے پھر ہم کو مسلمان بننا پڑتا, کنورٹ ہو کے پھر جو ہے مومن بننا پڑتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا اور ہم کو جو ہے یہ علم حاصل کرنے کا موقع دیا. تو جو ہے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, یعنی ہم اسکول میں آلریڈی بائی ڈیفالٹ ایڈمیشن ہمیں ہے. اب ایڈمیشن لے کے اپن وہیں بیٹھ گئے, اسکول میں جا رہے ہیں مگر کچھ سیکھ رہے ہی نہیں, مطلب جی رہے ہیں زندگی مگر کچھ نشانیاں ہی نہیں دیکھ رہے ہیں, جی رہے ہیں زندگی مگر کچھ علم ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو دین بھیجے وہ اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. جو خالی زندگی جو ہے جانوروں کی طرح گزارنے میں پورے لگے ہوئے ہیں, خواہشوں کے ساتھ بتانے میں اپنی پوری زندگی گزار دے رہے ہیں اسی میں. اللہ جب اسکول میں اب داخل ہو گئے, اسکول میں ایڈمیشن لے لیے اپن, اس کے بعد اگر علم حاصل نہیں کرے تو اسکول والے کیا کرتے, ایڈمیشن لے لیے, جو ہے خالی بچہ جا رہا, پڑھ رہا ہی نہیں کچھ بھی, تو کیا ہوتا, ان لوگ جو ہے تھوڑے دن دیکھتے بچہ کچھ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا کوئی چیز میں, جو ہے اس کو پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک سال بڑی مشکل سے پڑھاتے, 2 سال بڑی مشکل سے پڑھاتے, اب انہیں پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو کیا کریں گے, اس کو نکال دیتے لاسٹ میں. مگر اسی مثال کو رکھتے ہوئے آج یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپن کہ ہم تو جو ہے ایڈمیشن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم جو ہے بائی برتھ مسلمان ہیں, پھر ہم کو اپ گریڈ ہونا ہے, اپنے کو اسلام مسلمان سے جو ہے مومن بننا ہے. اس کے لیے اپنے کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن حاصل کرنا ہوگا, پہچان حاصل کرنی ہوگی, دین کی فہم حاصل کرنی ہوگی. اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو مبارکباد ہو آپ کو, آپ صحیح صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو گمراہی کی زندگی ہے, فوراً اپنے آپ کو پلٹنا پڑے گا. اگر اسی حالت میں, اگر گمراہی کی حالت میں اگر ہماری موت آ جائے تو جو ہے ہم جب خبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہمارا ماں دینوں کا ہوگا. تو ماں دینوں کا مطلب تیرا دین کیا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے تھے وہ تیرا دین تھا, یا تو اپنے خود سے اپنا خود کا دین بنا لیا تھا. تو نہیں, میرے کو تو ابھی تک کچھ پتا ہی نہیں تھا, مطلب میں بائی ڈیفالٹ مسلمان ہوا تھا, پیدا ہوا تھا, مگر میں مومن بنا ہی نہیں. میں اسکول کو جاتا تھا مگر کچھ پڑھا ہی نہیں. ویسی بات ہو جاتی جیسا مرتے کہ ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تو جو مطلب اسکول میں ایڈمیشن اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ دلائے تھے, اس کے بعد تو اس کے علم حاصل کرا نہیں, میں کرا ہی نہیں, میرے کو دین معلوم ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا جو سلیبس ہے وہ میرے کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے. میں اپنی مرضی سے پڑھ لیتا تھا, اپنے کو جو سمجھ میں آیا وہ, مطلب انہوں ایک بات بولے تو وہ بھی صحیح, انہوں ایک بات بولے تو وہ بھی صحیح, پھر جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ لیے وہ بھی صحیح. کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل دین ہے کیا, مطلب انہوں بول دیے تو ہو, انہوں بول دیے تو ہو, اپنی طرف سے کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. دنیا میں بہت ہوشیار رہتے, دنیا میں اپنے کو معلوم رہتا کہ جو ہے کہاں پہ آفراں چل رہے ہیں, کہاں پہ جو ہے شاپنگ اپن اچھی کر سکتے, وہ مال کو کیسا, اگر وہ پتہ چلا کہ جو ہے 100 کلومیٹر پہ ایک مال ہے وہاں پر آفر چل رہے ہیں, کیسا بھی جو ہے گر پڑ کے بس میں جاتے, ٹرین میں جاتے, مگر وہ مال تک پہنچتے, کئی کو وہاں جا کے جو ہے اپنے کو فائدہ ہوتا بھائی. مگر یہاں پہ زندگی جو ہے گمراہی میں گزر رہی, کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے, اور دین کی یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. اب جو ہے جس کو بھلائی مل گئی تو وہ پروفیٹیبل انسان ہے,
اب جس کو دین کی فہم یا مطلب دین کی جس کو فہم مل گئی وہ مطلب دنیا میں پروفیٹیبل بندہ ہے، وہ بھلے ہی اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا، بھلے ہی اس کے پاس کوئی دنیا کی نعمتیں نہیں ہوں گے، مگر اگر اس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کی فہم ہے، تو جو ہے بھلائی ہے اس کے ساتھ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ بھلائی میں رہے، بھلے ہی اس کے پاس کوئی نعمتیں نہ ہوں، مگر وہ بھلائی میں ہے۔ بھلائی مطلب وہ پروفٹ میں ہے، گمراہی کی زندگی میں تو نہیں ہے، ایٹ لیسٹ گمراہی میں تو نہیں ہے کہ مرتے کی جا کے جب خبر میں پوچھیں گے ماں دینوں کا تو لا ادری آنسر، مطلب میرے کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پھر من ربو کا لا ادری، میں تو اللہ کو کبھی رب جانا ہی نہیں، میں تو خواہشات کو اپنا رب جانتا تھا، اپنے مال کو اپنا رب جانتا تھا، اپنے پیسے کو اپنا رب دیکھتا تھا، میں تو اللہ کو کبھی رب جانا ہی نہیں۔ پھر من نبیوں کا کیا پھر نبی تھوڑے روایتوں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے پوچھا جائے گا کہ جو ہے بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، میں کچھ کہا ہی نہیں کرتا تھا، مجھے جب کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے بارے میں تو میں کیا بات کروں گا۔ جب آپ سیرت النبی پڑھیں گے، مطلب جب سیرت دیکھیں گے، جب پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو جب پتہ ہی نہیں چلا، پہچان ہی نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو جو ہے لا ادری، اس میں بھی لا ادری فیل۔ تو جو ہے ہم کو جب اللہ تعالیٰ جب بائی ڈیفالٹ اپنے کو مسلمان گھر میں پیدا کرے تو اپن اپ گریڈ ہو کے مومن بننا، مومن مطلب جانتا پن حاصل کرنا، دین کی فہم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا، تب جا کے جو ہے ہم وہ 3 سوال کے جواب خبر میں دے سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے جو بندہ اللہ کے رب ہونے سے راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہے، دین اسلام ہونے سے راضی ہے، وہ بندے کے اوپر جنت واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مطلب ہم تو مطلب راضیش نہیں ہیں، ہمارے سے پوچھے تو 100 شکایتیں رہتے اپن کو اللہ تعالیٰ سے، 100 شکایتیں رہتے، مطلب اپنے کو دین میں کوئی محنت ہی نہیں کرنا، 1 روپے کی محنت نہیں ہونا، مگر دیکھے تو 100 شکایتیں رہتے، ارے ہمارے ساتھ ہی یہ نہ تھا، ہماری قسمت خراب ہے، انہوں کرا دیے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرائے۔ اللہ تعالیٰ کو جیسا جاننا تھا ویسا پہچان رہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد سے ہم کو پیدا کرا، وہ مومن بننے کا مقصد، وہ مقصد ہم پورا کر رہے نہیں، اسی لیے ہمارے خود کے کاموں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی، ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے جو ہے دوسروں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیے، اب انہوں کرا دیے، جو ہے میری قسمت میں ہونا تھا کیا، یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے خود کے عملوں کی وجہ سے ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی برا انسان بھی ہوگا تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر رہے نا، اس کو جو ہے آنکھ ہے اس کے پاس، انہیں دیکھ رہا نا، کان ہے اس کے پاس، انہیں سن رہا نا، اندر کے جو ہے پورے جتنے بھی فنکشنز ہے، ہر فنکشن چل رہا ہے اس کا، مطلب اللہ تعالیٰ ہر فنکشن اس کا چلا رہا ہے نا، چاہے انہیں برا انسان ہو چاہے اچھا انسان ہو، اللہ تعالیٰ تو اپنی ربوبیت سے اپنے شان کے مطابق اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ اپن جب نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے عملوں کی وجہ سے اپن یہ پریشانیوں میں آتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے، اب انسان بندہ خود اپنے عمل کی وجہ سے وہ پریشانیوں میں جا کے گر جاتا۔ پھر جو ہے ایک مثال اس کو رکھ کے سمجھتے ہیں۔ اب جو ہے ایک لڑکا لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو ان دونوں کو ملانے کے لیے کیا ذریعہ ہوتا ہے؟ نکاح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو جب لڑکا بھی 3 بار قبولے بولتا ہے، لڑکی بھی 3 بار قبولے بولتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر لڑکا جو ہے اپنے جسم سے بھی قبولے بولنا، قلب سے بھی قبولے بولنا اور روح سے بھی قبولے بولنا، اور لڑکی کو بھی سیم اپلائی ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی جسم سے قبولے بولے مگر دل میں کوئی اور ہے، مگر مطلب انہیں ایسا مطلب جو بھی وائف ہے اگر انہیں بول رہے ہیں کہ جو ہے ارے تمہارے سے شادی ہو گئی، غلطی ہو گئی، انہیں ایک اچھا تھا جی، انہیں ذرا گورا تھا، ذرا باڈی بلڈر تھا، میں ذرا اس سے تھوڑی دیر بات کر کے آتی ہوں نا، کیا انہیں ہسبینڈ وہ قبول کرتا؟ پھر ہسبینڈ بھی نہیں، میں جو ہے ایسی کیسی سے شادی ہو گئی، مطلب میں وہ دعوت میں ایک بار دیکھا تھا، میں ان سے مطلب انہوں اچھے ہیں، میں کیا بات کر کے آؤں، کیا وہ وائف قبول کرے گی وہ چیز کو؟
قبول نہیں کرے گی. اپنے کو معلوم ہے مطلب ہم کو کون سی چیز قبول کرنا ہے, ہم کو کون سی چیز راضی ہو, ہم کون سی چیز سے راضی ہے اور ہم کون سی چیز سے ناراضی ہے ہماری, وہ ہمارے کو معلوم ہے. جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس میں ہے, وہ جب اس کے بارے میں ہم آتی ہے بات, تو جو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ہم جو ہے اللہ کو اللہ مانتے مگر پیسہ بھی ہونا بولتے, اللہ کو رب مانتے مگر جو ہے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اللہ کو رب مانتے مگر خالی نماز پڑھ رہے ہیں مگر پہچانی حاصل نہیں ہو رہی, نماز پڑھ رہے ہیں مگر وہ نماز کا مقصد ہی حاصل نہیں کر رہے, خالی جو ہے الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہیں. کیا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین کا؟ یہ مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین کا کہ الحمدللہ رب العالمین تعریف ہے اسی رب کی جو سارے عالمین کا رب ہے, تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالمین کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ شروع میں پہلی رکوع میں پہلی آیت میں ہی بتا دیے کہ تعریف کس کی ہونے والی ہے. عالم میں صرف دو ذات ہے, ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. آج کے زمانے میں کوئی بھی تعریف کر رہا, کس کی تعریف کرتا؟ مالدار کی تعریف کرتا. جس کے پاس مال ہوگا اس کے اطراف دیکھ لیجئے آپ, اس کے اطراف 10 جنے پھرتے رہتے. جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کے جو ہے اطراف ہمیشہ تعریفاں کرنے والے لوگ پھرتے رہتے. الحمدللہ رب العالمین میں سے الحمدللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ پورے مخلوق کی تعریف ہٹا دیے. صرف کوئی مخلوق کی تعریف نہ ہونا. عالم میں صرف دو ذات ہے, ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. کوئی مخلوق کی تعریف نہ ہونا, صرف اللہ ہی کی تعریف ہونا. اگر ہم زندگی گزاریں, اگر یہ ایک آیت پہ اگر ہم ایک آیت کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ راضی ہوں گے. یہ بندہ صحیح میری تعریف کر رہا ہے, جیسا میری تعریف کرنے کا حق ہے اس طرح میری تعریف کر رہا ہے کر کے فرشتوں میں جو ہے ہمارا فخر کریں گے, ملائکوں کی محفل میں ہمارا فخر کریں گے. اللہ تعالیٰ تعریف کریں گے ہماری کہ جو ہے جس کی تعریف کرنا تھا وہ میرا بندہ دیکھو اسی کی تعریف کر رہا ہے, یعنی میری تعریف کر رہا ہے جیسا کرنا ہے, کوئی مخلوق کی تعریف نہیں کر رہا. تو اور اللہ تعالیٰ جو ہے حدیث قدسی میں آگے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو. عبادت کے معنی ہے مطلب عبادت کے معنی مطلب اللہ کی عبادت مطلب نماز خالی عبادت سے سمجھتے اپن. عبادت مطلب اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے, نماز ہی عبادت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ عبادت جو بول رہے ہیں صرف نماز کے لیے نہیں بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہچان کے لیے پہچان کی عبادت کرنا ہے, وہ عبادت بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو, میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے فخر اور فاخر کو ختم کر دوں گا اور تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں خود بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حدیث قدسی کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر کے عبادت کریں گے, دین کی فہم حاصل کریں گے, اس کیفیت میں رہ کے جب نماز پڑھیں گے تو نماز کی جو اصلیت ہے حقیقتیں ہیں وہ حاصل کریں گے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اے ابن آدم اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو, مطلب میری عبادت کے لیے کچھ وقت تو نکالو, کچھ وقت نکالو تو میں کیا کروں گا, میں جو ہے تمہارا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارے فاخر اور فاخر کو ختم کر دوں گا اور تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے. مگر آفی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے
لوگ جو ہے خواہشات کے، دنیا کے، نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرو بھائی، اللہ کے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. بولے تو وقت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات میں ہی آیت نمبر 15، حقیقت میں تو مومن وہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومن کیسے ہوتے ہیں. حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا. کیا بول رہے ہیں؟ اب اس کی ایک مثال رکھ کے جیسا لڑکا لڑکی جو شادی ہوئی، اگر لڑکی بولی کہ شادی تو میں کر رہی ہوں مگر تم میرے کو کھلاتے پلاتے تو صحیح نا، مطلب تم میرے کو دیکھ لیتے نا، ایسا شک ہے مطلب اس کو کہ انہیں کرتا نہیں کرتا کہ کیا ہے کہ شادی تو انہیں کر لے رہا مگر انہیں میرے کو کھلاتا پلاتا کہ نہیں پلاتا کہ وہ شک اگر ہے تو وہ ایمان نہیں ہے. اسی کا مثال رکھ کے سمجھانا اللہ تعالیٰ کی ہم آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. مطلب اپنی جان سے، اپنی مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب جہاد بولے تو ہم تو کچھ اور ہی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی. جہاد بولے تو وہاں چلے آتے ہیں اپن، وہ ٹاپکوں پہ اپنے کو جانا نہیں ہے، مگر جہاد بولے تو کچھ الگ ہی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری. مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور وہی سچے لوگ ہیں. اور ہم کیسا جہاد کرنا اور سچے لوگ کون ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جو ہے جب ہم سچوں کے صحبت میں رہیں گے تب ہم سچے ہوں گے. ہم جو ہے دنیا والوں کے صحبت میں رہیں گے، جو دنیا دار ہے اس کی صحبت میں رہیں گے، اور دنیا دار تو جھوٹ ہی بولتا انہیں. اور جب جھوٹوں کے صحبت میں رہیں گے تو ہم خود جھوٹے بن جاتے. سچوں کی صحبت میں رہیں گے تو سچے بن جاتے. ایمان والوں کی صحبت میں رہیں گے تو ایمان لائیں گے، بے ایمانوں کی صحبت میں رہیں گے تو بے ایمان لائیں گے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سے راستہ میں اختیار کریں. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہم دین سیکھیں گے تو ہم صراط المستقیم پہ رہیں گے، اور مریں گے تبھی بھی جو ہے 3 سوالات ہمارے لیے آسانی ہوگی. اگر ہم بے ایمانی کے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو جو ہے وہ لوگ شیطانی حرکتوں کے بارے میں بتائیں گے تو شیطان کے راستے پہ چلائیں گے. مرتے کی جو ہے لا ادری کرنا ہے، پھر جو ہے اللہ ہی جو ہے ہماری حفاظت فرمائے. تو آج ہم جو ہے کیا سمجھ میں آئی ہمارے کو بات کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اور اللہ کو سپرد کر دیتا ہے. اور مومن وہ ہے جو سپرد کرنے کے بعد، اپنے آپ کا رخ کرنے کے بعد اللہ کی جانتا پن حاصل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن حاصل کرتا ہے، دین کی فہم حاصل کرتا ہے. وہ مومن ہے، وہ سچے لوگ ہیں. اگر یہ چیز ہم کو پانا ہے، یہ چیز ہم کو چاہیے، دین کی فہم، اللہ کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، تو جو اولیاء اللہ ہے، جو کامل اولیاء اللہ ہے، ان کی صحبت ہم اختیار کریں گے. تب جا کے جو ہے ہم یہ 3 سوال میں بھی، آخرت کے جو خبر کے جو سوال جواب ہے اس میں بھی آسانی ہوگی، اور دنیا میں جو ہے ہم جنت دیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا ہے، سنا گیا، اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جو غلطیاں ہوئے اسے معاف فرمائیں. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.